Que así sea. Tienes razón. Ajá. Por fin admites que tengo razón en algo. Qué extraño que no insististe en ello. Lo que tú digas. Está bien. Me voy. Desapareceré. No andes demasiado por ahí. Ten cuidado. Sé invisible. Creías que te iba a dejar ir. ¿Qué es esto? Mira esto. Presta un poco de... Estoy mejor. ¿Hueles eso? ¿Qué cosa? Eso. No huelo nada que no sea el bosque. Interesante. Aquí está tu teléfono. Le quitaré el silencio. Haré lo mismo con el mío. Si necesitas algo, solo llama. ¿Podrías quedarte? مہرالنساء کو ہمیشہ لگتا تھا کہ زندگی بہت سادہ ہے جب تک ارسلان اس کی زندگی میں نہیں آیا تھا۔ وہ لائبریری میں نیا آیا تھا، خاموش، آہستہ بولنے والا، مگر آنکھوں میں عجیب سی گہرائی۔ مہرالنساء نے پہلی بار اسے اس وقت دیکھا جب وہ دھیرے سے ٹوٹی ہوئی کتابوں کے صفحے ٹھیک کر رہا تھا۔ ارسلان نے مسکرا کر کہا، کتابوں کا بھی دل ہوتا ہے، انہیں ٹوٹا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ بس وہی لمحہ تھا جب مہرالنساء کے دل میں پہلی بار ہلکی سے لہر اٹھی۔ دونوں آہستہ دوست بن گئے، روز لائبریری میں بیٹھ کر چائے پیتے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنستے، مگر ایک راز تھا، ارسلان کی ہنسی میں چھپی ہوئی تھوڑی سی اداسی جو وہ کبھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن مہرالنساء نے پوچھ ہی لیا، ارسلان تم کبھی دل سے ہنستے کیوں نہیں ہو؟ وہ خاموش ہو گیا، جیسے لفظ حلق میں پھنس گئے ہو، کیونکہ دل ٹوٹنے کے بعد ہنسی آواز نہیں دیتی۔ اس نے آہستہ سے کہا۔ اگلے دن ارسلان کہیں غائب تھا، نہ لائبریری میں نہ اس کے گھر۔ مہرالنساء کے دل میں عجیب سی بے چینی بڑھنے لگی۔ 3 دن بعد لائبریری کے دروازے پر ایک خط ملا جس پر صرف اس کا نام لکھا تھا۔ اندر لکھا تھا، مجھے تھوڑا وقت چاہیے، دوڑ کر نہیں، چل کر واپس آؤں گا۔ مہرالنساء نے خط سینے سے لگا لیا، آنکھوں میں نمی اور لبوں پر ہلکی سی امید تھی۔ وہ روز لائبریری کی وہی نشست سافر تھی جیسے وہ کسی اپنے کا انتظار ہو۔ ایک شام سورج ڈوبتے ہوئے لائبریری کی کھڑکیوں میں سنہری روشنی بھر آئی۔ دروازہ کھلا، ارسلان داخل ہوا، تھکا ہوا مگر مسکراتا ہوا۔ میں واپس آ گیا ہوں، اس بار پورا دل لے کر۔ مہرالنساء کے لبوں پر وہ مسکراہٹ آئی جو صرف ایک شخص دیکھ سکتا تھا جس کی آنے سے زندگی بدل جائے۔ ارسلان آہستہ سے اس کے سامنے بیٹھا اور بولا، میں ڈر گیا تھا کہ کہیں تم بھی چلی نہ جاؤ۔ مہرالنساء نے مسکرا کر کہا، جو دل کی جگہ لے لے وہ کہا جاتا ہے۔ لائبریری کے لائٹس مدھم ہو رہی تھی مگر ان دونوں کی آنکھوں کی روشنی بڑھ رہی تھی۔ ارسلان نے پہلی بار اس کا ہاتھ تھاما، نرمی سے، جیسے کسی نایاب چیز کو چھوا ہو۔ کیا تم مجھے دوبارہ شروع ہونے کا موقع دو گی؟ مہرالنساء نے ہلکے سے سر جھکا کر کہا، میں تو اسی دن راضی ہو گئی تھی جب تم نے ٹوٹی کتاب جوڑ کر دکھائی تھی۔ ارسلان نے آنکھیں بند کر کے شکر ادا کیا۔ زندگی پہلی بار آسان لگ رہی تھی۔ اس لمحے دونوں کو احساس ہوا کہ کچھ محبتیں دھیرے دھیرے آتی ہے مگر ہمیشہ رہ جاتی ہے۔ مہرالنساء کو ہمیشہ لگتا تھا کہ زندگی بہت سادہ ہے جب تک ارسلان اس کی زندگی میں نہیں آیا تھا۔
وہ لائبریری میں نیا نیا آیا تھا، خاموش آہستہ بولنے والا مگر آنکھوں میں عجیب سی گہرائی۔ مہر النساء نے پہلی بار اسے اس وقت دیکھا جب وہ دھیرے سے ٹوٹی ہوئی کتابوں کے صفحے ٹھیک کر رہا تھا۔ ارسلان نے مسکرا کر کہا، کتابوں کا بھی دل ہوتا ہے، انہیں ٹوٹا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ بس وہی لمحہ تھا جب مہر النساء کے دل میں پہلی بار ہلکی سے لہر اٹھی۔ دونوں آہستہ آہستہ دوست بن گئے، روز لائبریری میں بیٹھ کر چائے پیتے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنستے، مگر ایک راز تھا، ارسلان کی ہنسی میں چھپی ہوئی تھوڑی سی اداسی جو وہ کبھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن مہر النساء نے پوچھ ہی لیا، ارسلان تم کبھی دل سے ہنستے کیوں نہیں ہو؟ وہ خاموش ہو گیا، جیسے لفظ حلق میں پھنس گئے ہو، کیونکہ دل ٹوٹنے کے بعد ہنسی آواز نہیں دیتی۔ اس نے اس طرح سے کہا۔ اگلے دن ارسلان کہیں غائب تھا، نہ لائبریری میں نہ اس کے گھر۔ مہر النساء کے دل میں عجیب سی بے چینی بڑھنے لگی۔ 3 دن بعد لائبریری کے دروازے پر ایک خط ملا جس پر صرف اس کا نام لکھا تھا۔ اندر لکھا تھا، مجھے تھوڑا وقت چاہیے، دوڑ کر نہیں، چل کر واپس آؤں گا۔ مہر النساء نے خط سینے سے لگا لیا، آنکھوں میں نمی اور لبوں پر ہلکی سی امید تھی۔ وہ روز لائبریری کی وہی نشست سافر تھی جیسے وہ کسی اپنے کا انتظار ہو۔ ایک شام سورج ڈوبتے ہوئے لائبریری کی کھڑکیوں میں سنہری روشنی بھر آئی۔ دروازہ کھلا، ارسلان داخل ہوا، تھکا ہوا مگر مسکراتا ہوا۔ میں واپس آ گیا ہوں، اس بار پورا دل لے کر۔ مہر النساء کے لبوں پر وہ مسکراہٹ آئی جو صرف ایک شخص دیکھ سکتا تھا، جس کی آنے سے زندگی بدل جائے۔ ارسلان آہستہ سے اس کے سامنے بیٹھا اور بولا، میں ڈر گیا تھا کہ کہیں تم بھی چلی نہ جاؤ۔ مہر النساء نے مسکرا کر کہا، جو دل کی جگہ لے لے وہ کہا جاتا ہے۔ لائبریری کے لائٹس مدھم ہو رہی تھی مگر ان دونوں کی آنکھوں کی روشنی بڑھ رہی تھی۔ ارسلان نے پہلی بار اس کا ہاتھ تھاما، نرمی سے، جیسے کسی نایاب چیز کو چھوا ہو۔ کیا تم مجھے دوبارہ شروع ہونے کا موقع دو گی؟ مہر النساء نے ہلکے سے سر جھکا کر کہا، میں تو اسی دن راضی ہو گئی تھی جب تم نے ٹوٹی کتاب جوڑ کر دکھائی تھی۔ ارسلان نے آنکھیں بند کر کے شکر ادا کیا۔ زندگی پہلی بار آسان لگ رہی تھی۔ اس لمحے دونوں کو احساس ہوا کہ کچھ محبتیں دھیرے دھیرے آتی ہے مگر ہمیشہ رہ جاتی ہے۔ مہر النساء کو ہمیشہ لگتا تھا کہ زندگی بہت سادہ ہے جب تک ارسلان اس کی زندگی میں نہیں آیا تھا۔ وہ لائبریری میں نیا نیا آیا تھا، خاموش آہستہ بولنے والا مگر آنکھوں میں عجیب سی گہرائی۔ مہر النساء نے پہلی بار اسے اس وقت دیکھا جب وہ دھیرے سے ٹوٹی ہوئی کتابوں کے صفحے ٹھیک کر رہا تھا۔ ارسلان نے مسکرا کر کہا، کتابوں کا بھی دل ہوتا ہے، انہیں ٹوٹا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ بس وہی لمحہ تھا جب مہر النساء کے دل میں پہلی بار ہلکی سے لہر اٹھی۔ دونوں آہستہ آہستہ دوست بن گئے، روز لائبریری میں بیٹھ کر چائے پیتے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنستے، مگر ایک راز تھا، ارسلان کی ہنسی میں چھپی ہوئی تھوڑی سی اداسی جو وہ کبھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن مہر النساء نے پوچھ ہی لیا، ارسلان تم کبھی دل سے ہنستے کیوں نہیں ہو؟ وہ خاموش ہو گیا، جیسے لفظ حلق میں پھنس گئے ہو، کیونکہ دل ٹوٹنے کے بعد ہنسی آواز نہیں دیتی۔ اس نے اس طرح سے کہا۔ اگلے دن ارسلان کہیں غائب تھا، نہ لائبریری میں نہ اس کے گھر۔ مہر النساء کے دل میں عجیب سی بے چینی بڑھنے لگی۔ 3 دن بعد لائبریری کے دروازے پر ایک خط ملا جس پر صرف اس کا نام لکھا تھا۔ اندر لکھا تھا، مجھے تھوڑا وقت چاہیے، دوڑ کر نہیں، چل کر واپس آؤں گا۔ مہر النساء نے خط سینے سے لگا لیا، آنکھوں میں نمی اور لبوں پر ہلکی سی امید تھی۔ وہ روز لائبریری کی وہی نشست سافر تھی جیسے وہ کسی اپنے کا انتظار ہو۔ ایک شام سورج ڈوبتے ہوئے لائبریری کی کھڑکیوں میں سنہری روشنی بھر آئی۔ دروازہ کھلا، ارسلان داخل ہوا، تھکا ہوا مگر مسکراتا ہوا۔ میں واپس آ گیا ہوں، اس بار پورا دل لے کر۔ مہر النساء کے لبوں پر وہ مسکراہٹ آئی جو صرف ایک شخص دیکھ سکتا تھا، جس کی آنے سے زندگی بدل جائے۔ ارسلان آہستہ سے اس کے سامنے بیٹھا اور بولا، میں ڈر گیا تھا کہ کہیں تم بھی چلی نہ جاؤ۔ مہر النساء نے مسکرا کر کہا، جو دل کی جگہ لے لے وہ کہا جاتا ہے۔ لائبریری کے لائٹس مدھم ہو رہی تھی مگر ان دونوں کی آنکھوں کی روشنی بڑھ رہی تھی۔ ارسلان نے پہلی بار اس کا ہاتھ تھاما، نرمی سے، جیسے کسی نایاب چیز کو چھوا ہو۔ کیا تم مجھے دوبارہ شروع ہونے کا موقع دو گی؟ مہر النساء نے ہلکے سے سر جھکا کر کہا، میں تو اسی دن راضی ہو گئی تھی جب تم نے ٹوٹی کتاب جوڑ کر دکھائی تھی۔ ارسلان نے آنکھیں بند کر کے شکر ادا کیا۔ زندگی پہلی بار آسان لگ رہی تھی۔ اس لمحے دونوں کو احساس ہوا کہ کچھ محبتیں دھیرے دھیرے آتی ہے مگر ہمیشہ رہ جاتی ہے۔ مہر النساء کو ہمیشہ لگتا تھا کہ زندگی بہت سادہ ہے جب تک ارسلان اس کی زندگی میں نہیں آیا تھا۔ وہ لائبریری میں نیا نیا آیا تھا، خاموش آہستہ بولنے والا مگر آنکھوں میں عجیب سی گہرائی۔ مہر النساء نے پہلی بار اسے اس وقت دیکھا جب وہ دھیرے سے ٹوٹی ہوئی کتابوں کے صفحے ٹھیک کر رہا تھا۔ ارسلان نے مسکرا کر کہا، کتابوں کا بھی دل ہوتا ہے، انہیں ٹوٹا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ بس وہی لمحہ تھا جب مہر النساء کے دل میں پہلی بار ہلکی سے لہر اٹھی۔ دونوں آہستہ آہستہ دوست بن گئے، روز لائبریری میں بیٹھ کر چائے پیتے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنستے، مگر ایک راز تھا، ارسلان کی ہنسی میں چھپی ہوئی تھوڑی سی اداسی جو وہ کبھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔
ایک دن مہرالنساء نے پوچھ ہی لیا ارسلان تم کبھی دل سے ہنستے کیوں نہیں ہو؟ وہ خاموش ہو گیا جیسے لفظ حلق میں پھنس گئے ہو، کیونکہ دل ٹوٹنے کے بعد ہنسی آواز نہیں دیتی۔ اس نے اس طرح سے کہا۔ اگلے دن ارسلان کہیں غائب تھا، نہ لائبریری میں نہ اس کے گھر۔ مہرالنساء کے دل میں عجیب سی بے چینی بڑھنے لگی۔ 3 دن بعد لائبریری کے دروازے پر ایک خط ملا جس پر صرف اس کا نام لکھا تھا۔ اندر لکھا تھا مجھے تھوڑا وقت چاہیے، دوڑ کر نہیں چل کر واپس آؤں گا۔ مہرالنساء نے خط سینے سے لگا لیا، آنکھوں میں نمی اور لبوں پر ہلکی سی امید تھی۔ وہ روز لائبریری کی وہی نشست سافر تھی جیسے وہ کسی اپنے کا انتظار ہو۔ ایک شام سورج ڈوبتے ہوئے لائبریری کی کھڑکیوں میں سنہری روشنی بھر آئی۔ دروازہ کھلا، ارسلان داخل ہوا، تھکا ہوا مگر مسکراتا ہوا۔ میں واپس آ گیا ہوں، اس بار پورا دل لے کر۔ مہرالنساء کے لبوں پر وہ مسکراہٹ آئی جو صرف ایک شخص دیکھ سکتا تھا جس کی آنے سے زندگی بدل جائے۔ ارسلان آہستہ سے اس کے سامنے بیٹھا اور بولا میں ڈر گیا تھا کہ کہیں تم بھی چلی نہ جاؤ۔ مہرالنساء نے مسکرا کر کہا جو دل کی جگہ لے لے وہ کہا جاتا ہے۔ لائبریری کے لائٹس مدھم ہو رہی تھی مگر ان دونوں کی آنکھوں کی روشنی بڑھ رہی تھی۔ ارسلان نے پہلی بار اس کا ہاتھ تھاما، نرمی سے جیسے کسی نایاب چیز کو چھوا ہو۔ کیا تم مجھے دوبارہ شروع ہونے کا موقع دو گی؟ مہرالنساء نے ہلکے سے سر جھکا کر کہا میں تو اسی دن راضی ہو گئی تھی جب تم نے ٹوٹی کتاب جوڑ کر دکھائی تھی۔ ارسلان نے آنکھیں بند کر کے شکر ادا کیا۔ زندگی پہلی بار آسان لگ رہی تھی۔ اس لمحے دونوں کو احساس ہوا کہ کچھ محبتیں دھیرے دھیرے آتی ہے مگر ہمیشہ رہ جاتی ہے۔ مہرالنساء کو ہمیشہ لگتا تھا کہ زندگی بہت سادہ ہے جب تک ارسلان اس کی زندگی میں نہیں آیا تھا۔ وہ لائبریری میں نیا آیا تھا، خاموش، آہستہ بولنے والا مگر آنکھوں میں عجیب سی گہرائی۔ مہرالنساء نے پہلی بار اسے اس وقت دیکھا جب وہ دھیرے سے ٹوٹی ہوئی کتابوں کے صفحے ٹھیک کر رہا تھا۔ ارسلان نے مسکرا کر کہا کتابوں کا بھی دل ہوتا ہے، انہیں ٹوٹا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ بس وہی لمحہ تھا جب مہرالنساء کے دل میں پہلی بار ہلکی سے لہر اٹھی۔ دونوں آہستہ آہستہ دوست بن گئے، روز لائبریری میں بیٹھ کر چائے پیتے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنستے۔ مگر ایک راز تھا، ارسلان کی ہنسی میں چھپی ہوئی تھوڑی سی اداسی جو وہ کبھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن مہرالنساء نے پوچھ ہی لیا ارسلان تم کبھی دل سے ہنستے کیوں نہیں ہو؟ وہ خاموش ہو گیا جیسے لفظ حلق میں پھنس گئے ہو، کیونکہ دل ٹوٹنے کے بعد ہنسی آواز نہیں دیتی۔ اس نے اس طرح سے کہا۔ اگلے دن ارسلان کہیں غائب تھا، نہ لائبریری میں نہ اس کے گھر۔ مہرالنساء کے دل میں عجیب سی بے چینی بڑھنے لگی۔ 3 دن بعد لائبریری کے دروازے پر ایک خط ملا جس پر صرف اس کا نام لکھا تھا۔ اندر لکھا تھا مجھے تھوڑا وقت چاہیے، دوڑ کر نہیں چل کر واپس آؤں گا۔ مہرالنساء نے خط سینے سے لگا لیا، آنکھوں میں نمی اور لبوں پر ہلکی سی امید تھی۔ وہ روز لائبریری کی وہی نشست سافر تھی جیسے وہ کسی اپنے کا انتظار ہو۔ ایک شام سورج ڈوبتے ہوئے لائبریری کی کھڑکیوں میں سنہری روشنی بھر آئی۔ دروازہ کھلا، ارسلان داخل ہوا، تھکا ہوا مگر مسکراتا ہوا۔ میں واپس آ گیا ہوں، اس بار پورا دل لے کر۔ مہرالنساء کے لبوں پر وہ مسکراہٹ آئی جو صرف ایک شخص دیکھ سکتا تھا جس کی آنے سے زندگی بدل جائے۔ ارسلان آہستہ سے اس کے سامنے بیٹھا اور بولا میں ڈر گیا تھا کہ کہیں تم بھی چلی نہ جاؤ۔ مہرالنساء نے مسکرا کر کہا جو دل کی جگہ لے لے وہ کہا جاتا ہے۔ لائبریری کے لائٹس مدھم ہو رہی تھی مگر ان دونوں کی آنکھوں کی روشنی بڑھ رہی تھی۔ ارسلان نے پہلی بار اس کا ہاتھ تھاما، نرمی سے جیسے کسی نایاب چیز کو چھوا ہو۔ کیا تم مجھے دوبارہ شروع ہونے کا موقع دو گی؟ مہرالنساء نے ہلکے سے سر جھکا کر کہا میں تو اسی دن راضی ہو گئی تھی جب تم نے ٹوٹی کتاب جوڑ کر دکھائی تھی۔ ارسلان نے آنکھیں بند کر کے شکر ادا کیا۔ زندگی پہلی بار آسان لگ رہی تھی۔ اس لمحے دونوں کو احساس ہوا کہ کچھ محبتیں دھیرے دھیرے آتی ہے مگر ہمیشہ رہ جاتی ہے۔ مہرالنساء کو ہمیشہ لگتا تھا کہ زندگی بہت سادہ ہے جب تک ارسلان اس کی زندگی میں نہیں آیا تھا۔ وہ لائبریری میں نیا آیا تھا، خاموش، آہستہ بولنے والا مگر آنکھوں میں عجیب سی گہرائی۔ مہرالنساء نے پہلی بار اسے اس وقت دیکھا جب وہ دھیرے سے ٹوٹی ہوئی کتابوں کے صفحے ٹھیک کر رہا تھا۔ ارسلان نے مسکرا کر کہا کتابوں کا بھی دل ہوتا ہے، انہیں ٹوٹا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ بس وہی لمحہ تھا جب مہرالنساء کے دل میں پہلی بار ہلکی سے لہر اٹھی۔ دونوں آہستہ آہستہ دوست بن گئے، روز لائبریری میں بیٹھ کر چائے پیتے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنستے۔ مگر ایک راز تھا، ارسلان کی ہنسی میں چھپی ہوئی تھوڑی سی اداسی جو وہ کبھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن مہرالنساء نے پوچھ ہی لیا ارسلان تم کبھی دل سے ہنستے کیوں نہیں ہو؟ وہ خاموش ہو گیا جیسے لفظ حلق میں پھنس گئے ہو، کیونکہ دل ٹوٹنے کے بعد ہنسی آواز نہیں دیتی۔ اس نے اس طرح سے کہا۔ اگلے دن ارسلان کہیں غائب تھا، نہ لائبریری میں نہ اس کے گھر۔ مہرالنساء کے دل میں عجیب سی بے چینی بڑھنے لگی۔ 3 دن بعد لائبریری کے دروازے پر ایک خط ملا
جس پر صرف اس کا نام لکھا تھا۔ اندر لکھا تھا مجھے تھوڑا وقت چاہیے، دوڑ کر نہیں، چل کر واپس آؤں گا۔ مہرالنساء نے خط سینے سے لگا لیا، آنکھوں میں نمی اور لبوں پر ہلکی سی امید تھی۔ وہ روز لائبریری کی وہی نشست سافر تھی جیسے وہ کسی اپنے کا انتظار ہو۔ ایک شام سورج ڈوبتے ہوئے لائبریری کی کھڑکیوں میں سنہری روشنی بھر آئی۔ دروازہ کھلا، ارسلان داخل ہوا، تھکا ہوا مگر مسکراتا ہوا۔ میں واپس آ گیا ہوں، اس بار پورا دل لے کر۔ مہرالنساء کے لبوں پر وہ مسکراہٹ آئی جو صرف ایک شخص دیکھ سکتا تھا جس کی آنے سے زندگی بدل جائے۔ ارسلان آہستہ سے اس کے سامنے بیٹھا اور بولا، میں ڈر گیا تھا کہ کہیں تم بھی چلی نہ جاؤ۔ مہرالنساء نے مسکرا کر کہا، جو دل کی جگہ لے لے وہ کہا جاتا ہے۔ لائبریری کے لائٹس مدھم ہو رہی تھی مگر ان دونوں کی آنکھوں کی روشنی بڑھ رہی تھی۔ ارسلان نے پہلی بار اس کا ہاتھ تھاما، نرمی سے جیسے کسی نایاب چیز کو چھوا ہو۔ کیا تم مجھے دوبارہ شروع ہونے کا موقع دو گی؟ مہرالنساء نے ہلکے سے سر جھکا کر کہا، میں تو اسی دن راضی ہو گئی تھی جب تم نے ٹوٹی کتاب جوڑ کر دکھائی تھی۔ ارسلان نے آنکھیں بند کر کے شکر ادا کیا۔ زندگی پہلی بار آسان لگ رہی تھی۔ اس لمحے دونوں کو احساس ہوا کہ کچھ محبتیں دھیرے دھیرے آتی ہے مگر ہمیشہ رہ جاتی ہے۔ مہرالنساء کو ہمیشہ لگتا تھا کہ زندگی بہت سادہ ہے جب تک ارسلان اس کی زندگی میں نہیں آیا تھا۔ وہ لائبریری میں نیا نیا آیا تھا، خاموش، آہستہ بولنے والا مگر آنکھوں میں عجیب سی گہرائی۔ مہرالنساء نے پہلی بار اسے اس وقت دیکھا جب وہ دھیرے سے ٹوٹی ہوئی کتابوں کے صفحے ٹھیک کر رہا تھا۔ ارسلان نے مسکرا کر کہا، کتابوں کا بھی دل ہوتا ہے، انہیں ٹوٹا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ بس وہی لمحہ تھا جب مہرالنساء کے دل میں پہلی بار ہلکی سے لہر اٹھی۔ دونوں آہستہ آہستہ دوست بن گئے، روز لائبریری میں بیٹھ کر چائے پیتے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنستے۔ مگر ایک راز تھا، ارسلان کی ہنسی میں چھپی ہوئی تھوڑی سی اداسی جو وہ کبھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن مہرالنساء نے پوچھ ہی لیا، ارسلان تم کبھی دل سے ہنستے کیوں نہیں ہو؟ وہ خاموش ہو گیا جیسے لفظ حلق میں پھنس گئے ہو، کیونکہ دل ٹوٹنے کے بعد ہنسی آواز نہیں دیتی۔ اس نے آہستہ سے کہا۔ اگلے دن ارسلان کہیں غائب تھا، نہ لائبریری میں نہ اس کے گھر۔ مہرالنساء کے دل میں عجیب سی بے چینی بڑھنے لگی۔ 3 دن بعد لائبریری کے دروازے پر ایک خط ملا جس پر صرف اس کا نام لکھا تھا۔ اندر لکھا تھا مجھے تھوڑا وقت چاہیے، دوڑ کر نہیں، چل کر واپس آؤں گا۔ مہرالنساء نے خط سینے سے لگا لیا، آنکھوں میں نمی اور لبوں پر ہلکی سی امید تھی۔ وہ روز لائبریری کی وہی نشست سافر تھی جیسے وہ کسی اپنے کا انتظار ہو۔ ایک شام سورج ڈوبتے ہوئے لائبریری کی کھڑکیوں میں سنہری روشنی بھر آئی۔ دروازہ کھلا، ارسلان داخل ہوا، تھکا ہوا مگر مسکراتا ہوا۔ میں واپس آ گیا ہوں، اس بار پورا دل لے کر۔ مہرالنساء کے لبوں پر وہ مسکراہٹ آئی جو صرف ایک شخص دیکھ سکتا تھا جس کی آنے سے زندگی بدل جائے۔ ارسلان آہستہ سے اس کے سامنے بیٹھا اور بولا، میں ڈر گیا تھا کہ کہیں تم بھی چلی نہ جاؤ۔ مہرالنساء نے مسکرا کر کہا، جو دل کی جگہ لے لے وہ کہا جاتا ہے۔ لائبریری کے لائٹس مدھم ہو رہی تھی مگر ان دونوں کی آنکھوں کی روشنی بڑھ رہی تھی۔ ارسلان نے پہلی بار اس کا ہاتھ تھاما، نرمی سے جیسے کسی نایاب چیز کو چھوا ہو۔ کیا تم مجھے دوبارہ شروع ہونے کا موقع دو گی؟ مہرالنساء نے ہلکے سے سر جھکا کر کہا، میں تو اسی دن راضی ہو گئی تھی جب تم نے ٹوٹی کتاب جوڑ کر دکھائی تھی۔ ارسلان نے آنکھیں بند کر کے شکر ادا کیا۔ زندگی پہلی بار آسان لگ رہی تھی۔ اس لمحے دونوں کو احساس ہوا کہ کچھ محبتیں دھیرے دھیرے آتی ہے مگر ہمیشہ رہ جاتی ہے۔ مہرالنساء کو ہمیشہ لگتا تھا کہ زندگی بہت سادہ ہے جب تک ارسلان اس کی زندگی میں نہیں آیا تھا۔ وہ لائبریری میں نیا نیا آیا تھا، خاموش، آہستہ بولنے والا مگر آنکھوں میں عجیب سی گہرائی۔ مہرالنساء نے پہلی بار اسے اس وقت دیکھا جب وہ دھیرے سے ٹوٹی ہوئی کتابوں کے صفحے ٹھیک کر رہا تھا۔ ارسلان نے مسکرا کر کہا، کتابوں کا بھی دل ہوتا ہے، انہیں ٹوٹا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ بس وہی لمحہ تھا جب مہرالنساء کے دل میں پہلی بار ہلکی سے لہر اٹھی۔ دونوں آہستہ آہستہ دوست بن گئے، روز لائبریری میں بیٹھ کر چائے پیتے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنستے۔ مگر ایک راز تھا، ارسلان کی ہنسی میں چھپی ہوئی تھوڑی سی اداسی جو وہ کبھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن مہرالنساء نے پوچھ ہی لیا، ارسلان تم کبھی دل سے ہنستے کیوں نہیں ہو؟ وہ خاموش ہو گیا جیسے لفظ حلق میں پھنس گئے ہو، کیونکہ دل ٹوٹنے کے بعد ہنسی آواز نہیں دیتی۔ اس نے آہستہ سے کہا۔ اگلے دن ارسلان کہیں غائب تھا، نہ لائبریری میں نہ اس کے گھر۔ مہرالنساء کے دل میں عجیب سی بے چینی بڑھنے لگی۔ 3 دن بعد لائبریری کے دروازے پر ایک خط ملا جس پر صرف اس کا نام لکھا تھا۔ اندر لکھا تھا مجھے تھوڑا وقت چاہیے، دوڑ کر نہیں، چل کر واپس آؤں گا۔ مہرالنساء نے خط سینے سے لگا لیا، آنکھوں میں نمی اور لبوں پر ہلکی سی امید تھی۔ وہ روز لائبریری کی وہی نشست سافر تھی جیسے وہ کسی اپنے کا انتظار ہو۔ ایک شام سورج ڈوبتے ہوئے لائبریری کی کھڑکیوں میں سنہری روشنی بھر آئی۔ دروازہ کھلا، ارسلان داخل ہوا، تھکا ہوا مگر مسکراتا ہوا۔ میں واپس آ گیا ہوں، اس بار پورا دل لے کر۔ مہرالنساء کے لبوں پر وہ مسکراہٹ آئی
جو صرف ایک شخص دیکھ سکتا تھا جس کی آنے سے زندگی بدل جائے۔ ارسلان آہستہ سے اس کے سامنے بیٹھا اور بولا، میں ڈر گیا تھا کہ کہیں تم بھی چلی نہ جاؤ۔ مہرالنساء نے مسکرا کر کہا، جو دل کی جگہ لے لے وہ کہا جاتا ہے۔ لائبریری کے لائٹس مدھم ہو رہی تھی مگر ان دونوں کی آنکھوں کی روشنی بڑھ رہی تھی۔ ارسلان نے پہلی بار اس کا ہاتھ تھاما، نرمی سے جیسے کسی نایاب چیز کو چھوا ہو۔ کیا تم مجھے دوبارہ شروع ہونے کا موقع دو گی؟ مہرالنساء نے ہلکے سے سر جھکا کر کہا، میں تو اسی دن راضی ہو گئی تھی جب تم نے ٹوٹی کتاب جوڑ کر دکھائی تھی۔ ارسلان نے آنکھیں بند کر کے شکر ادا کیا۔ زندگی پہلی بار آسان لگ رہی تھی۔ اس لمحے دونوں کو احساس ہوا کہ کچھ محبتیں دھیرے دھیرے آتی ہے مگر ہمیشہ رہ جاتی ہے۔ مہرالنساء کو ہمیشہ لگتا تھا کہ زندگی بہت سادہ ہے جب تک ارسلان اس کی زندگی میں نہیں آیا تھا۔ وہ لائبریری میں نیا نیا آیا تھا، خاموش، آہستہ بولنے والا مگر آنکھوں میں عجیب سی گہرائی۔ مہرالنساء نے پہلی بار اسے اس وقت دیکھا جب وہ دھیرے سے ٹوٹی ہوئی کتابوں کے صفحے ٹھیک کر رہا تھا۔ ارسلان نے مسکرا کر کہا، کتابوں کا بھی دل ہوتا ہے، انہیں ٹوٹا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ بس وہی لمحہ تھا جب مہرالنساء کے دل میں پہلی بار ہلکی سے لہر اٹھی۔ دونوں آہستہ آہستہ دوست بن گئے، روز لائبریری میں بیٹھ کر چائے پیتے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنستے۔ مگر ایک راز تھا، ارسلان کی ہنسی میں چھپی ہوئی تھوڑی سی اداسی جو وہ کبھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن مہرالنساء نے پوچھ ہی لیا، ارسلان تم کبھی دل سے ہنستے کیوں نہیں ہو؟ وہ خاموش ہو گیا، جیسے لفظ حلق میں پھنس گئے ہو، کیونکہ دل ٹوٹنے کے بعد ہنسی آواز نہیں دیتی۔ اس نے آہستہ سے کہا۔ اگلے دن ارسلان کہیں غائب تھا، نہ لائبریری میں نہ اس کے گھر۔ مہرالنساء کے دل میں عجیب سی بے چینی بڑھنے لگی۔ 3 دن بعد لائبریری کے دروازے پر ایک خط ملا جس پر صرف اس کا نام لکھا تھا۔ اندر لکھا تھا، مجھے تھوڑا وقت چاہیے، دوڑ کر نہیں، چل کر واپس آؤں گا۔ مہرالنساء نے خط سینے سے لگا لیا، آنکھوں میں نمی اور لبوں پر ہلکی سی امید تھی۔ وہ روز لائبریری کی وہی نشست سافر تھی جیسے وہ کسی اپنے کا انتظار ہو۔ ایک شام سورج ڈوبتے ہوئے لائبریری کی کھڑکیوں میں سنہری روشنی بھر آئی۔ دروازہ کھلا، ارسلان داخل ہوا، تھکا ہوا مگر مسکراتا ہوا۔ میں واپس آ گیا ہوں، اس بار پورا دل لے کر۔ مہرالنساء کے لبوں پر وہ مسکراہٹ آئی جو صرف ایک شخص دیکھ سکتا تھا جس کی آنے سے زندگی بدل جائے۔ ارسلان آہستہ سے اس کے سامنے بیٹھا اور بولا، میں ڈر گیا تھا کہ کہیں تم بھی چلی نہ جاؤ۔ مہرالنساء نے مسکرا کر کہا، جو دل کی جگہ لے لے وہ کہا جاتا ہے۔ لائبریری کے لائٹس مدھم ہو رہی تھی مگر ان دونوں کی آنکھوں کی روشنی بڑھ رہی تھی۔ ارسلان نے پہلی بار اس کا ہاتھ تھاما، نرمی سے جیسے کسی نایاب چیز کو چھوا ہو۔ کیا تم مجھے دوبارہ شروع ہونے کا موقع دو گی؟ مہرالنساء نے ہلکے سے سر جھکا کر کہا، میں تو اسی دن راضی ہو گئی تھی جب تم نے ٹوٹی کتاب جوڑ کر دکھائی تھی۔ ارسلان نے آنکھیں بند کر کے شکر ادا کیا۔ زندگی پہلی بار آسان لگ رہی تھی۔ اس لمحے دونوں کو احساس ہوا کہ کچھ محبتیں دھیرے دھیرے آتی ہے مگر ہمیشہ رہ جاتی ہے۔ مہرالنساء کو ہمیشہ لگتا تھا کہ زندگی بہت سادہ ہے جب تک ارسلان اس کی زندگی میں نہیں آیا تھا۔ وہ لائبریری میں نیا نیا آیا تھا، خاموش، آہستہ بولنے والا مگر آنکھوں میں عجیب سی گہرائی۔ مہرالنساء نے پہلی بار اسے اس وقت دیکھا جب وہ دھیرے سے ٹوٹی ہوئی کتابوں کے صفحے ٹھیک کر رہا تھا۔ ارسلان نے مسکرا کر کہا، کتابوں کا بھی دل ہوتا ہے، انہیں ٹوٹا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ بس وہی لمحہ تھا جب مہرالنساء کے دل میں پہلی بار ہلکی سے لہر اٹھی۔ دونوں آہستہ آہستہ دوست بن گئے، روز لائبریری میں بیٹھ کر چائے پیتے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنستے۔ مگر ایک راز تھا، ارسلان کی ہنسی میں چھپی ہوئی تھوڑی سی اداسی جو وہ کبھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن مہرالنساء نے پوچھ ہی لیا، ارسلان تم کبھی دل سے ہنستے کیوں نہیں ہو؟ وہ خاموش ہو گیا، جیسے لفظ حلق میں پھنس گئے ہو، کیونکہ دل ٹوٹنے کے بعد ہنسی آواز نہیں دیتی۔ اس نے آہستہ سے کہا۔ اگلے دن ارسلان کہیں غائب تھا، نہ لائبریری میں نہ اس کے گھر۔ مہرالنساء کے دل میں عجیب سی بے چینی بڑھنے لگی۔ 3 دن بعد لائبریری کے دروازے پر ایک خط ملا جس پر صرف اس کا نام لکھا تھا۔ اندر لکھا تھا، مجھے تھوڑا وقت چاہیے، دوڑ کر نہیں، چل کر واپس آؤں گا۔ مہرالنساء نے خط سینے سے لگا لیا، آنکھوں میں نمی اور لبوں پر ہلکی سی امید تھی۔ وہ روز لائبریری کی وہی نشست سافر تھی جیسے وہ کسی اپنے کا انتظار ہو۔ ایک شام سورج ڈوبتے ہوئے لائبریری کی کھڑکیوں میں سنہری روشنی بھر آئی۔ دروازہ کھلا، ارسلان داخل ہوا، تھکا ہوا مگر مسکراتا ہوا۔ میں واپس آ گیا ہوں، اس بار پورا دل لے کر۔ مہرالنساء کے لبوں پر وہ مسکراہٹ آئی جو صرف ایک شخص دیکھ سکتا تھا جس کی آنے سے زندگی بدل جائے۔ ارسلان آہستہ سے اس کے سامنے بیٹھا اور بولا، میں ڈر گیا تھا کہ کہیں تم بھی چلی نہ جاؤ۔ مہرالنساء نے مسکرا کر کہا، جو دل کی جگہ لے لے وہ کہا جاتا ہے۔ لائبریری کے لائٹس مدھم ہو رہی تھی مگر ان دونوں کی آنکھوں کی روشنی بڑھ رہی تھی۔ ارسلان نے پہلی بار اس کا ہاتھ تھاما، نرمی سے جیسے کسی نایاب چیز کو چھوا ہو۔
کیا تم مجھے دوبارہ شروع ہونے کا موقع دو گی؟ مہرالنساء نے ہلکے سے سر جھکا کر کہا، میں تو اسی دن راضی ہو گئی تھی جب تم نے ٹوٹی کتاب جوڑ کر دکھائی تھی۔ ارسلان نے آنکھیں بند کر کے شکر ادا کیا۔ زندگی پہلی بار آسان لگ رہی تھی۔ اس لمحے دونوں کو احساس ہوا کہ کچھ محبتیں دھیرے دھیرے آتی ہے مگر ہمیشہ رہ جاتی ہے۔ مہرالنساء کو ہمیشہ لگتا تھا کہ زندگی بہت سادہ ہے جب تک ارسلان اس کی زندگی میں نہیں آیا تھا۔ وہ لائبریری میں نیا آیا تھا، خاموش، آہستہ بولنے والا مگر آنکھوں میں عجیب سی گہرائی۔ مہرالنساء نے پہلی بار اسے اس وقت دیکھا جب وہ دھیرے سے ٹوٹی ہوئی کتابوں کے صفحے ٹھیک کر رہا تھا۔ ارسلان نے مسکرا کر کہا، کتابوں کا بھی دل ہوتا ہے، انہیں ٹوٹا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ بس وہی لمحہ تھا جب مہرالنساء کے دل میں پہلی بار ہلکی سے لہر اٹھی۔ دونوں آہستہ آہستہ دوست بن گئے، روز لائبریری میں بیٹھ کر چائے پیتے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنستے، مگر ایک راز تھا، ارسلان کی ہنسی میں چھپی ہوئی تھوڑی سی اداسی جو وہ کبھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن مہرالنساء نے پوچھ ہی لیا، ارسلان تم کبھی دل سے ہنستے کیوں نہیں ہو؟ وہ خاموش ہو گیا، جیسے لفظ حلق میں پھنس گئے ہو، کیونکہ دل ٹوٹنے کے بعد ہنسی آواز نہیں دیتی۔ اس نے آہستہ سے کہا۔ اگلے دن ارسلان کہیں غائب تھا، نہ لائبریری میں نہ اس کے گھر۔ مہرالنساء کے دل میں عجیب سی بے چینی بڑھنے لگی۔ 3 دن بعد لائبریری کے دروازے پر ایک خط ملا جس پر صرف اس کا نام لکھا تھا۔ اندر لکھا تھا، مجھے تھوڑا وقت چاہیے، دوڑ کر نہیں، چل کر واپس آؤں گا۔ مہرالنساء نے خط سینے سے لگا لیا، آنکھوں میں نمی اور لبوں پر ہلکی سی امید تھی۔ وہ روز لائبریری کی وہی نشست سافر تھی جیسے وہ کسی اپنے کا انتظار ہو۔ ایک شام سورج ڈوبتے ہوئے لائبریری کی کھڑکیوں میں سنہری روشنی بھر آئی۔ دروازہ کھلا، ارسلان داخل ہوا، تھکا ہوا مگر مسکراتا ہوا۔ میں واپس آ گیا ہوں، اس بار پورا دل لے کر۔ مہرالنساء کے لبوں پر وہ مسکراہٹ آئی جو صرف ایک شخص دیکھ سکتا تھا جس کی آنے سے زندگی بدل جائے۔ ارسلان آہستہ سے اس کے سامنے بیٹھا اور بولا، میں ڈر گیا تھا کہ کہیں تم بھی چلی نہ جاؤ۔ مہرالنساء نے مسکرا کر کہا، جو دل کی جگہ لے لے وہ کہا جاتا ہے۔ لائبریری کے لائٹس مدھم ہو رہی تھی مگر ان دونوں کی آنکھوں کی روشنی بڑھ رہی تھی۔ ارسلان نے پہلی بار اس کا ہاتھ تھاما، نرمی سے، جیسے کسی نایاب چیز کو چھوا ہو۔ کیا تم مجھے دوبارہ شروع ہونے کا موقع دو گی؟ مہرالنساء نے ہلکے سے سر جھکا کر کہا، میں تو اسی دن راضی ہو گئی تھی جب تم نے ٹوٹی کتاب جوڑ کر دکھائی تھی۔ ارسلان نے آنکھیں بند کر کے شکر ادا کیا۔ زندگی پہلی بار آسان لگ رہی تھی۔ اس لمحے دونوں کو احساس ہوا کہ کچھ محبتیں دھیرے دھیرے آتی ہے مگر ہمیشہ رہ جاتی ہے۔ مہرالنساء کو ہمیشہ لگتا تھا کہ زندگی بہت سادہ ہے جب تک ارسلان اس کی زندگی میں نہیں آیا تھا۔ وہ لائبریری میں نیا آیا تھا، خاموش، آہستہ بولنے والا مگر آنکھوں میں عجیب سی گہرائی۔ مہرالنساء نے پہلی بار اسے اس وقت دیکھا جب وہ دھیرے سے ٹوٹی ہوئی کتابوں کے صفحے ٹھیک کر رہا تھا۔ ارسلان نے مسکرا کر کہا، کتابوں کا بھی دل ہوتا ہے، انہیں ٹوٹا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ بس وہی لمحہ تھا جب مہرالنساء کے دل میں پہلی بار ہلکی سے لہر اٹھی۔ دونوں آہستہ آہستہ دوست بن گئے، روز لائبریری میں بیٹھ کر چائے پیتے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنستے، مگر ایک راز تھا، ارسلان کی ہنسی میں چھپی ہوئی تھوڑی سی اداسی جو وہ کبھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن مہرالنساء نے پوچھ ہی لیا، ارسلان تم کبھی دل سے ہنستے کیوں نہیں ہو؟ وہ خاموش ہو گیا، جیسے لفظ حلق میں پھنس گئے ہو، کیونکہ دل ٹوٹنے کے بعد ہنسی آواز نہیں دیتی۔ اس نے آہستہ سے کہا۔ اگلے دن ارسلان کہیں غائب تھا، نہ لائبریری میں نہ اس کے گھر۔ مہرالنساء کے دل میں عجیب سی بے چینی بڑھنے لگی۔ 3 دن بعد لائبریری کے دروازے پر ایک خط ملا جس پر صرف اس کا نام لکھا تھا۔ اندر لکھا تھا، مجھے تھوڑا وقت چاہیے، دوڑ کر نہیں، چل کر واپس آؤں گا۔ مہرالنساء نے خط سینے سے لگا لیا، آنکھوں میں نمی اور لبوں پر ہلکی سی امید تھی۔ وہ روز لائبریری کی وہی نشست سافر تھی جیسے وہ کسی اپنے کا انتظار ہو۔ ایک شام سورج ڈوبتے ہوئے لائبریری کی کھڑکیوں میں سنہری روشنی بھر آئی۔ دروازہ کھلا، ارسلان داخل ہوا، تھکا ہوا مگر مسکراتا ہوا۔ میں واپس آ گیا ہوں، اس بار پورا دل لے کر۔ مہرالنساء کے لبوں پر وہ مسکراہٹ آئی جو صرف ایک شخص دیکھ سکتا تھا جس کی آنے سے زندگی بدل جائے۔ ارسلان آہستہ سے اس کے سامنے بیٹھا اور بولا، میں ڈر گیا تھا کہ کہیں تم بھی چلی نہ جاؤ۔ مہرالنساء نے مسکرا کر کہا، جو دل کی جگہ لے لے وہ کہا جاتا ہے۔ لائبریری کے لائٹس مدھم ہو رہی تھی مگر ان دونوں کی آنکھوں کی روشنی بڑھ رہی تھی۔ ارسلان نے پہلی بار اس کا ہاتھ تھاما، نرمی سے، جیسے کسی نایاب چیز کو چھوا ہو۔ کیا تم مجھے دوبارہ شروع ہونے کا موقع دو گی؟ مہرالنساء نے ہلکے سے سر جھکا کر کہا، میں تو اسی دن راضی ہو گئی تھی جب تم نے ٹوٹی کتاب جوڑ کر دکھائی تھی۔ ارسلان نے آنکھیں بند کر کے شکر ادا کیا۔ زندگی پہلی بار آسان لگ رہی تھی۔ اس لمحے دونوں کو احساس ہوا کہ کچھ محبتیں دھیرے دھیرے آتی ہے مگر ہمیشہ رہ جاتی ہے۔ مہرالنساء کو ہمیشہ لگتا تھا کہ زندگی بہت سادہ ہے جب تک ارسلان اس کی زندگی میں نہیں آیا تھا۔
وہ لائبریری میں نیا نیا آیا تھا، خاموش آہستہ بولنے والا مگر آنکھوں میں عجیب سی گہرائی۔ مہر النساء نے پہلی بار اسے اس وقت دیکھا جب وہ دھیرے سے ٹوٹی ہوئی کتابوں کے صفحے ٹھیک کر رہا تھا۔ ارسلان نے مسکرا کر کہا، کتابوں کا بھی دل ہوتا ہے، انہیں ٹوٹا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ بس وہی لمحہ تھا جب مہر النساء کے دل میں پہلی بار ہلکی سے لہر اٹھی۔ دونوں آہستہ آہستہ دوست بن گئے، روز لائبریری میں بیٹھ کر چائے پیتے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنستے، مگر ایک راز تھا، ارسلان کی ہنسی میں چھپی ہوئی تھوڑی سی اداسی جو وہ کبھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن مہر النساء نے پوچھ ہی لیا، ارسلان تم کبھی دل سے ہنستے کیوں نہیں ہو؟ وہ خاموش ہو گیا، جیسے لفظ حلق میں پھنس گئے ہو، کیونکہ دل ٹوٹنے کے بعد ہنسی آواز نہیں دیتی۔ اس نے اس طرح سے کہا۔ اگلے دن ارسلان کہیں غائب تھا، نہ لائبریری میں نہ اس کے گھر۔ مہر النساء کے دل میں عجیب سی بے چینی بڑھنے لگی۔ 3 دن بعد لائبریری کے دروازے پر ایک خط ملا جس پر صرف اس کا نام لکھا تھا۔ اندر لکھا تھا، مجھے تھوڑا وقت چاہیے، دوڑ کر نہیں، چل کر واپس آؤں گا۔ مہر النساء نے خط سینے سے لگا لیا، آنکھوں میں نمی اور لبوں پر ہلکی سی امید تھی۔ وہ روز لائبریری کی وہی نشست سافر تھی جیسے وہ کسی اپنے کا انتظار ہو۔ ایک شام سورج ڈوبتے ہوئے لائبریری کی کھڑکیوں میں سنہری روشنی بھر آئی۔ دروازہ کھلا، ارسلان داخل ہوا، تھکا ہوا مگر مسکراتا ہوا۔ میں واپس آ گیا ہوں، اس بار پورا دل لے کر۔ مہر النساء کے لبوں پر وہ مسکراہٹ آئی جو صرف ایک شخص دیکھ سکتا تھا جس کی آنے سے زندگی بدل جائے۔ ارسلان آہستہ سے اس کے سامنے بیٹھا اور بولا، میں ڈر گیا تھا کہ کہیں تم بھی چلی نہ جاؤ۔ مہر النساء نے مسکرا کر کہا، جو دل کی جگہ لے لے وہ کہا جاتا ہے۔ لائبریری کے لائٹس مدھم ہو رہی تھی مگر ان دونوں کی آنکھوں کی روشنی بڑھ رہی تھی۔ ارسلان نے پہلی بار اس کا ہاتھ تھاما، نرمی سے، جیسے کسی نایاب چیز کو چھوا ہو۔ کیا تم مجھے دوبارہ شروع ہونے کا موقع دو گی؟ مہر النساء نے ہلکے سے سر جھکا کر کہا، میں تو اسی دن راضی ہو گئی تھی جب تم نے ٹوٹی کتاب جوڑ کر دکھائی تھی۔ ارسلان نے آنکھیں بند کر کے شکر ادا کیا۔ زندگی پہلی بار آسان لگ رہی تھی۔ اس لمحے دونوں کو احساس ہوا کہ کچھ محبتیں دھیرے دھیرے آتی ہے مگر ہمیشہ رہ جاتی ہے۔ مہر النساء کو ہمیشہ لگتا تھا کہ زندگی بہت سادہ ہے جب تک ارسلان اس کی زندگی میں نہیں آیا تھا۔ وہ لائبریری میں نیا نیا آیا تھا، خاموش آہستہ بولنے والا مگر آنکھوں میں عجیب سی گہرائی۔ مہر النساء نے پہلی بار اسے اس وقت دیکھا جب وہ دھیرے سے ٹوٹی ہوئی کتابوں کے صفحے ٹھیک کر رہا تھا۔ ارسلان نے مسکرا کر کہا، کتابوں کا بھی دل ہوتا ہے، انہیں ٹوٹا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ بس وہی لمحہ تھا جب مہر النساء کے دل میں پہلی بار ہلکی سے لہر اٹھی۔ دونوں آہستہ آہستہ دوست بن گئے، روز لائبریری میں بیٹھ کر چائے پیتے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنستے، مگر ایک راز تھا، ارسلان کی ہنسی میں چھپی ہوئی تھوڑی سی اداسی جو وہ کبھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن مہر النساء نے پوچھ ہی لیا، ارسلان تم کبھی دل سے ہنستے کیوں نہیں ہو؟ وہ خاموش ہو گیا، جیسے لفظ حلق میں پھنس گئے ہو، کیونکہ دل ٹوٹنے کے بعد ہنسی آواز نہیں دیتی۔ اس نے اس طرح سے کہا۔ اگلے دن ارسلان کہیں غائب تھا، نہ لائبریری میں نہ اس کے گھر۔ مہر النساء کے دل میں عجیب سی بے چینی بڑھنے لگی۔ 3 دن بعد لائبریری کے دروازے پر ایک خط ملا جس پر صرف اس کا نام لکھا تھا۔ اندر لکھا تھا، مجھے تھوڑا وقت چاہیے، دوڑ کر نہیں، چل کر واپس آؤں گا۔ مہر النساء نے خط سینے سے لگا لیا، آنکھوں میں نمی اور لبوں پر ہلکی سی امید تھی۔ وہ روز لائبریری کی وہی نشست سافر تھی جیسے وہ کسی اپنے کا انتظار ہو۔ ایک شام سورج ڈوبتے ہوئے لائبریری کی کھڑکیوں میں سنہری روشنی بھر آئی۔ دروازہ کھلا، ارسلان داخل ہوا، تھکا ہوا مگر مسکراتا ہوا۔ میں واپس آ گیا ہوں، اس بار پورا دل لے کر۔ مہر النساء کے لبوں پر وہ مسکراہٹ آئی جو صرف ایک شخص دیکھ سکتا تھا جس کی آنے سے زندگی بدل جائے۔ ارسلان آہستہ سے اس کے سامنے بیٹھا اور بولا، میں ڈر گیا تھا کہ کہیں تم بھی چلی نہ جاؤ۔ مہر النساء نے مسکرا کر کہا، جو دل کی جگہ لے لے وہ کہا جاتا ہے۔ لائبریری کے لائٹس مدھم ہو رہی تھی مگر ان دونوں کی آنکھوں کی روشنی بڑھ رہی تھی۔ ارسلان نے پہلی بار اس کا ہاتھ تھاما، نرمی سے، جیسے کسی نایاب چیز کو چھوا ہو۔ کیا تم مجھے دوبارہ شروع ہونے کا موقع دو گی؟ مہر النساء نے ہلکے سے سر جھکا کر کہا، میں تو اسی دن راضی ہو گئی تھی جب تم نے ٹوٹی کتاب جوڑ کر دکھائی تھی۔ ارسلان نے آنکھیں بند کر کے شکر ادا کیا۔ زندگی پہلی بار آسان لگ رہی تھی۔ اس لمحے دونوں کو احساس ہوا کہ کچھ محبتیں دھیرے دھیرے آتی ہے مگر ہمیشہ رہ جاتی ہے۔ مہر النساء کو ہمیشہ لگتا تھا کہ زندگی بہت سادہ ہے جب تک ارسلان اس کی زندگی میں نہیں آیا تھا۔ وہ لائبریری میں نیا نیا آیا تھا، خاموش آہستہ بولنے والا مگر آنکھوں میں عجیب سی گہرائی۔ مہر النساء نے پہلی بار اسے اس وقت دیکھا جب وہ دھیرے سے ٹوٹی ہوئی کتابوں کے صفحے ٹھیک کر رہا تھا۔ ارسلان نے مسکرا کر کہا، کتابوں کا بھی دل ہوتا ہے، انہیں ٹوٹا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ بس وہی لمحہ تھا جب مہر النساء کے دل میں پہلی بار ہلکی سے لہر اٹھی۔ دونوں آہستہ آہستہ دوست بن گئے، روز لائبریری میں بیٹھ کر چائے پیتے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنستے، مگر ایک راز تھا، ارسلان کی ہنسی میں چھپی ہوئی تھوڑی سی اداسی جو وہ کبھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔
ایک دن مہرالنساء نے پوچھ ہی لیا ارسلان تم کبھی دل سے ہنستے کیوں نہیں ہو؟ وہ خاموش ہو گیا جیسے لفظ حلق میں پھنس گئے ہو، کیونکہ دل ٹوٹنے کے بعد ہنسی آواز نہیں دیتی۔ اس نے اس طرح سے کہا۔ اگلے دن ارسلان کہیں غائب تھا، نہ لائبریری میں نہ اس کے گھر۔ مہرالنساء کے دل میں عجیب سی بے چینی بڑھنے لگی۔ 3 دن بعد لائبریری کے دروازے پر ایک خط ملا جس پر صرف اس کا نام لکھا تھا۔ اندر لکھا تھا مجھے تھوڑا وقت چاہیے، دوڑ کر نہیں چل کر واپس آؤں گا۔ مہرالنساء نے خط سینے سے لگا لیا، آنکھوں میں نمی اور لبوں پر ہلکی سی امید تھی۔ وہ روز لائبریری کی وہی نشست سافر تھی جیسے وہ کسی اپنے کا انتظار ہو۔ ایک شام سورج ڈوبتے ہوئے لائبریری کی کھڑکیوں میں سنہری روشنی بھر آئی۔ دروازہ کھلا، ارسلان داخل ہوا، تھکا ہوا مگر مسکراتا ہوا۔ میں واپس آ گیا ہوں، اس بار پورا دل لے کر۔ مہرالنساء کے لبوں پر وہ مسکراہٹ آئی جو صرف ایک شخص دیکھ سکتا تھا جس کی آنے سے زندگی بدل جائے۔ ارسلان آہستہ سے اس کے سامنے بیٹھا اور بولا میں ڈر گیا تھا کہ کہیں تم بھی چلی نہ جاؤ۔ مہرالنساء نے مسکرا کر کہا جو دل کی جگہ لے لے وہ کہا جاتا ہے۔ لائبریری کے لائٹس مدھم ہو رہی تھی مگر ان دونوں کی آنکھوں کی روشنی بڑھ رہی تھی۔ ارسلان نے پہلی بار اس کا ہاتھ تھاما، نرمی سے جیسے کسی نایاب چیز کو چھوا ہو۔ کیا تم مجھے دوبارہ شروع ہونے کا موقع دو گی؟ مہرالنساء نے ہلکے سے سر جھکا کر کہا میں تو اسی دن راضی ہو گئی تھی جب تم نے ٹوٹی کتاب جوڑ کر دکھائی تھی۔ ارسلان نے آنکھیں بند کر کے شکر ادا کیا۔ زندگی پہلی بار آسان لگ رہی تھی۔ اس لمحے دونوں کو احساس ہوا کہ کچھ محبتیں دھیرے دھیرے آتی ہے مگر ہمیشہ رہ جاتی ہے۔ مہرالنساء کو ہمیشہ لگتا تھا کہ زندگی بہت سادہ ہے جب تک ارسلان اس کی زندگی میں نہیں آیا تھا۔ وہ لائبریری میں نیا آیا تھا، خاموش، آہستہ بولنے والا مگر آنکھوں میں عجیب سی گہرائی۔ مہرالنساء نے پہلی بار اسے اس وقت دیکھا جب وہ دھیرے سے ٹوٹی ہوئی کتابوں کے صفحے ٹھیک کر رہا تھا۔ ارسلان نے مسکرا کر کہا کتابوں کا بھی دل ہوتا ہے، انہیں ٹوٹا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ بس وہی لمحہ تھا جب مہرالنساء کے دل میں پہلی بار ہلکی سے لہر اٹھی۔ دونوں آہستہ آہستہ دوست بن گئے، روز لائبریری میں بیٹھ کر چائے پیتے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنستے۔ مگر ایک راز تھا، ارسلان کی ہنسی میں چھپی ہوئی تھوڑی سی اداسی جو وہ کبھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن مہرالنساء نے پوچھ ہی لیا ارسلان تم کبھی دل سے ہنستے کیوں نہیں ہو؟ وہ خاموش ہو گیا جیسے لفظ حلق میں پھنس گئے ہو، کیونکہ دل ٹوٹنے کے بعد ہنسی آواز نہیں دیتی۔ اس نے اس طرح سے کہا۔ اگلے دن ارسلان کہیں غائب تھا، نہ لائبریری میں نہ اس کے گھر۔ مہرالنساء کے دل میں عجیب سی بے چینی بڑھنے لگی۔ 3 دن بعد لائبریری کے دروازے پر ایک خط ملا جس پر صرف اس کا نام لکھا تھا۔ اندر لکھا تھا مجھے تھوڑا وقت چاہیے، دوڑ کر نہیں چل کر واپس آؤں گا۔ مہرالنساء نے خط سینے سے لگا لیا، آنکھوں میں نمی اور لبوں پر ہلکی سی امید تھی۔ وہ روز لائبریری کی وہی نشست سافر تھی جیسے وہ کسی اپنے کا انتظار ہو۔ ایک شام سورج ڈوبتے ہوئے لائبریری کی کھڑکیوں میں سنہری روشنی بھر آئی۔ دروازہ کھلا، ارسلان داخل ہوا، تھکا ہوا مگر مسکراتا ہوا۔ میں واپس آ گیا ہوں، اس بار پورا دل لے کر۔ مہرالنساء کے لبوں پر وہ مسکراہٹ آئی جو صرف ایک شخص دیکھ سکتا تھا جس کی آنے سے زندگی بدل جائے۔ ارسلان آہستہ سے اس کے سامنے بیٹھا اور بولا میں ڈر گیا تھا کہ کہیں تم بھی چلی نہ جاؤ۔ مہرالنساء نے مسکرا کر کہا جو دل کی جگہ لے لے وہ کہا جاتا ہے۔ لائبریری کے لائٹس مدھم ہو رہی تھی مگر ان دونوں کی آنکھوں کی روشنی بڑھ رہی تھی۔ ارسلان نے پہلی بار اس کا ہاتھ تھاما، نرمی سے جیسے کسی نایاب چیز کو چھوا ہو۔ کیا تم مجھے دوبارہ شروع ہونے کا موقع دو گی؟ مہرالنساء نے ہلکے سے سر جھکا کر کہا میں تو اسی دن راضی ہو گئی تھی جب تم نے ٹوٹی کتاب جوڑ کر دکھائی تھی۔ ارسلان نے آنکھیں بند کر کے شکر ادا کیا۔ زندگی پہلی بار آسان لگ رہی تھی۔ اس لمحے دونوں کو احساس ہوا کہ کچھ محبتیں دھیرے دھیرے آتی ہے مگر ہمیشہ رہ جاتی ہے۔ مہرالنساء کو ہمیشہ لگتا تھا کہ زندگی بہت سادہ ہے جب تک ارسلان اس کی زندگی میں نہیں آیا تھا۔ وہ لائبریری میں نیا آیا تھا، خاموش، آہستہ بولنے والا مگر آنکھوں میں عجیب سی گہرائی۔ مہرالنساء نے پہلی بار اسے اس وقت دیکھا جب وہ دھیرے سے ٹوٹی ہوئی کتابوں کے صفحے ٹھیک کر رہا تھا۔ ارسلان نے مسکرا کر کہا کتابوں کا بھی دل ہوتا ہے، انہیں ٹوٹا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ بس وہی لمحہ تھا جب مہرالنساء کے دل میں پہلی بار ہلکی سے لہر اٹھی۔ دونوں آہستہ آہستہ دوست بن گئے، روز لائبریری میں بیٹھ کر چائے پیتے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنستے۔ مگر ایک راز تھا، ارسلان کی ہنسی میں چھپی ہوئی تھوڑی سی اداسی جو وہ کبھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن مہرالنساء نے پوچھ ہی لیا ارسلان تم کبھی دل سے ہنستے کیوں نہیں ہو؟ وہ خاموش ہو گیا جیسے لفظ حلق میں پھنس گئے ہو، کیونکہ دل ٹوٹنے کے بعد ہنسی آواز نہیں دیتی۔ اس نے اس طرح سے کہا۔ اگلے دن ارسلان کہیں غائب تھا، نہ لائبریری میں نہ اس کے گھر۔ مہرالنساء کے دل میں عجیب سی بے چینی بڑھنے لگی۔ 3 دن بعد لائبریری کے دروازے پر ایک خط ملا جس پر صرف اس کا نام لکھا تھا۔ اندر لکھا تھا مجھے تھوڑا وقت چاہیے، دوڑ کر نہیں
چل کر واپس آؤں گا۔ مہرالنساء نے خط سینے سے لگا لیا، آنکھوں میں نمی اور لبوں پر ہلکی سی امید تھی۔ وہ روز لائبریری کی وہی نشست سافر تھی جیسے وہ کسی اپنے کا انتظار ہو۔ ایک شام سورج ڈوبتے ہوئے لائبریری کی کھڑکیوں میں سنہری روشنی بھر آئی۔ دروازہ کھلا، ارسلان داخل ہوا، تکا ہوا مگر مسکراتا ہوا۔ میں واپس آ گیا ہوں، اس بار پورا دل لے کر۔ مہرالنساء کے لبوں پر وہ مسکراہٹ آئی جو صرف ایک شخص دیکھ سکتا تھا جس کی آنے سے زندگی بدل جائے۔ ارسلان آہستہ سے اس کے سامنے بیٹھا اور بولا، میں ڈر گیا تھا کہ کہیں تم بھی چلی نہ جاؤ۔ مہرالنساء نے مسکرا کر کہا، جو دل کی جگہ لے لے وہ کہا جاتا ہے۔ لائبریری کے لائٹس مدھم ہو رہی تھی مگر ان دونوں کی آنکھوں کی روشنی بڑھ رہی تھی۔ ارسلان نے پہلی بار اس کا ہاتھ تھاما، نرمی سے جیسے کسی نایاب چیز کو چھوا ہو۔ کیا تم مجھے دوبارہ شروع ہونے کا موقع دو گی؟ مہرالنساء نے ہلکے سے سر جھکا کر کہا، میں تو اسی دن راضی ہو گئی تھی جب تم نے ٹوٹی کتاب جوڑ کر دکھائی تھی۔ ارسلان نے آنکھیں بند کر کے شکر ادا کیا۔ زندگی پہلی بار آسان لگ رہی تھی۔ اس لمحے دونوں کو احساس ہوا کہ کچھ محبتیں دھیرے دھیرے آتی ہے مگر ہمیشہ رہ جاتی ہے۔ مہرالنساء کو ہمیشہ لگتا تھا کہ زندگی بہت سادہ ہے جب تک ارسلان اس کی زندگی میں نہیں آیا تھا۔ وہ لائبریری میں نیا نیا آیا تھا، خاموش، آہستہ بولنے والا مگر آنکھوں میں عجیب سی گہرائی۔ مہرالنساء نے پہلی بار اسے اس وقت دیکھا جب وہ دھیرے سے ٹوٹی ہوئی کتابوں کے صفحے ٹھیک کر رہا تھا۔ ارسلان نے مسکرا کر کہا، کتابوں کا بھی دل ہوتا ہے، انہیں ٹوٹا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ بس وہی لمحہ تھا جب مہرالنساء کے دل میں پہلی بار ہلکی سے لہر اٹھی۔ دونوں آہستہ آہستہ دوست بن گئے، روز لائبریری میں بیٹھ کر چائے پیتے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنستے۔ مگر ایک راز تھا، ارسلان کی ہنسی میں چھپی ہوئی تھوڑی سی اداسی جو وہ کبھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن مہرالنساء نے پوچھ ہی لیا، ارسلان تم کبھی دل سے ہنستے کیوں نہیں ہو؟ وہ خاموش ہو گیا جیسے لفظ حلق میں پھنس گئے ہو، کیونکہ دل ٹوٹنے کے بعد ہنسی آواز نہیں دیتی۔ اس نے اس طرح سے کہا۔ اگلے دن ارسلان کہیں غائب تھا، نہ لائبریری میں نہ اس کے گھر۔ مہرالنساء کے دل میں عجیب سی بے چینی بڑھنے لگی۔ 3 دن بعد لائبریری کے دروازے پر ایک خط ملا جس پر صرف اس کا نام لکھا تھا۔ اندر لکھا تھا، مجھے تھوڑا وقت چاہیے، دوڑ کر نہیں، چل کر واپس آؤں گا۔ مہرالنساء نے خط سینے سے لگا لیا، آنکھوں میں نمی اور لبوں پر ہلکی سی امید تھی۔ وہ روز لائبریری کی وہی نشست سافر تھی جیسے وہ کسی اپنے کا انتظار ہو۔ ایک شام سورج ڈوبتے ہوئے لائبریری کی کھڑکیوں میں سنہری روشنی بھر آئی۔ دروازہ کھلا، ارسلان داخل ہوا، تکا ہوا مگر مسکراتا ہوا۔ میں واپس آ گیا ہوں، اس بار پورا دل لے کر۔ مہرالنساء کے لبوں پر وہ مسکراہٹ آئی جو صرف ایک شخص دیکھ سکتا تھا جس کی آنے سے زندگی بدل جائے۔ ارسلان آہستہ سے اس کے سامنے بیٹھا اور بولا، میں ڈر گیا تھا کہ کہیں تم بھی چلی نہ جاؤ۔ مہرالنساء نے مسکرا کر کہا، جو دل کی جگہ لے لے وہ کہا جاتا ہے۔ لائبریری کے لائٹس مدھم ہو رہی تھی مگر ان دونوں کی آنکھوں کی روشنی بڑھ رہی تھی۔ ارسلان نے پہلی بار اس کا ہاتھ تھاما، نرمی سے جیسے کسی نایاب چیز کو چھوا ہو۔ کیا تم مجھے دوبارہ شروع ہونے کا موقع دو گی؟ مہرالنساء نے ہلکے سے سر جھکا کر کہا، میں تو اسی دن راضی ہو گئی تھی جب تم نے ٹوٹی کتاب جوڑ کر دکھائی تھی۔ ارسلان نے آنکھیں بند کر کے شکر ادا کیا۔ زندگی پہلی بار آسان لگ رہی تھی۔ اس لمحے دونوں کو احساس ہوا کہ کچھ محبتیں دھیرے دھیرے آتی ہے مگر ہمیشہ رہ جاتی ہے۔ مہرالنساء کو ہمیشہ لگتا تھا کہ زندگی بہت سادہ ہے جب تک ارسلان اس کی زندگی میں نہیں آیا تھا۔ وہ لائبریری میں نیا نیا آیا تھا، خاموش، آہستہ بولنے والا مگر آنکھوں میں عجیب سی گہرائی۔ مہرالنساء نے پہلی بار اسے اس وقت دیکھا جب وہ دھیرے سے ٹوٹی ہوئی کتابوں کے صفحے ٹھیک کر رہا تھا۔ ارسلان نے مسکرا کر کہا، کتابوں کا بھی دل ہوتا ہے، انہیں ٹوٹا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ بس وہی لمحہ تھا جب مہرالنساء کے دل میں پہلی بار ہلکی سے لہر اٹھی۔ دونوں آہستہ آہستہ دوست بن گئے، روز لائبریری میں بیٹھ کر چائے پیتے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنستے۔ مگر ایک راز تھا، ارسلان کی ہنسی میں چھپی ہوئی تھوڑی سی اداسی جو وہ کبھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن مہرالنساء نے پوچھ ہی لیا، ارسلان تم کبھی دل سے ہنستے کیوں نہیں ہو؟ وہ خاموش ہو گیا جیسے لفظ حلق میں پھنس گئے ہو، کیونکہ دل ٹوٹنے کے بعد ہنسی آواز نہیں دیتی۔ اس نے اس طرح سے کہا۔ اگلے دن ارسلان کہیں غائب تھا، نہ لائبریری میں نہ اس کے گھر۔ مہرالنساء کے دل میں عجیب سی بے چینی بڑھنے لگی۔ 3 دن بعد لائبریری کے دروازے پر ایک خط ملا جس پر صرف اس کا نام لکھا تھا۔ اندر لکھا تھا، مجھے تھوڑا وقت چاہیے، دوڑ کر نہیں، چل کر واپس آؤں گا۔ مہرالنساء نے خط سینے سے لگا لیا، آنکھوں میں نمی اور لبوں پر ہلکی سی امید تھی۔ وہ روز لائبریری کی وہی نشست سافر تھی جیسے وہ کسی اپنے کا انتظار ہو۔ ایک شام سورج ڈوبتے ہوئے لائبریری کی کھڑکیوں میں سنہری روشنی بھر آئی۔ دروازہ کھلا، ارسلان داخل ہوا، تکا ہوا مگر مسکراتا ہوا۔ میں واپس آ گیا ہوں، اس بار پورا دل لے کر۔ مہرالنساء کے لبوں پر وہ مسکراہٹ آئی جو صرف ایک شخص دیکھ سکتا تھا جس کی آنے سے زندگی بدل جائے۔ ارسلان آہستہ سے اس کے سامنے بیٹھا اور بولا، میں ڈر گیا تھا کہ کہیں تم بھی چلی نہ جاؤ۔
مہرالنساء نے مسکرا کر کہا، جو دل کی جگہ لے لے وہ کہا جاتا ہے۔ لائبریری کے لائٹس مدھم ہو رہی تھی مگر ان دونوں کی آنکھوں کی روشنی بڑھ رہی تھی۔ ارسلان نے پہلی بار اس کا ہاتھ تھاما، نرمی سے جیسے کسی نایاب چیز کو چھوا ہو۔ کیا تم مجھے دوبارہ شروع ہونے کا موقع دو گی؟ مہرالنساء نے ہلکے سے سر جھکا کر کہا، میں تو اسی دن راضی ہو گئی تھی جب تم نے ٹوٹی کتاب جوڑ کر دکھائی تھی۔ ارسلان نے آنکھیں بند کر کے شکر ادا کیا۔ زندگی پہلی بار آسان لگ رہی تھی۔ اس لمحے دونوں کو احساس ہوا کہ کچھ محبتیں دھیرے دھیرے آتی ہے مگر ہمیشہ رہ جاتی ہے۔ مہرالنساء کو ہمیشہ لگتا تھا کہ زندگی بہت سادہ ہے جب تک ارسلان اس کی زندگی میں نہیں آیا تھا۔ وہ لائبریری میں نیا نیا آیا تھا، خاموش، آہستہ بولنے والا مگر آنکھوں میں عجیب سی گہرائی۔ مہرالنساء نے پہلی بار اسے اس وقت دیکھا جب وہ دھیرے سے ٹوٹی ہوئی کتابوں کے صفحے ٹھیک کر رہا تھا۔ ارسلان نے مسکرا کر کہا، کتابوں کا بھی دل ہوتا ہے، انہیں ٹوٹا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ بس وہی لمحہ تھا جب مہرالنساء کے دل میں پہلی بار ہلکی سے لہر اٹھی۔ دونوں آہستہ آہستہ دوست بن گئے، روز لائبریری میں بیٹھ کر چائے پیتے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنستے۔ مگر ایک راز تھا، ارسلان کی ہنسی میں چھپی ہوئی تھوڑی سی اداسی جو وہ کبھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن مہرالنساء نے پوچھ ہی لیا، ارسلان تم کبھی دل سے ہنستے کیوں نہیں ہو؟ وہ خاموش ہو گیا، جیسے لفظ حلق میں پھنس گئے ہو، کیونکہ دل ٹوٹنے کے بعد ہنسی آواز نہیں دیتی۔ اس نے آہستہ سے کہا۔ اگلے دن ارسلان کہیں غائب تھا، نہ لائبریری میں نہ اس کے گھر۔ مہرالنساء کے دل میں عجیب سی بے چینی بڑھنے لگی۔ 3 دن بعد لائبریری کے دروازے پر ایک خط ملا جس پر صرف اس کا نام لکھا تھا۔ اندر لکھا تھا، مجھے تھوڑا وقت چاہیے، دوڑ کر نہیں، چل کر واپس آؤں گا۔ مہرالنساء نے خط سینے سے لگا لیا، آنکھوں میں نمی اور لبوں پر ہلکی سی امید تھی۔ وہ روز لائبریری کی وہی نشست سافر تھی جیسے وہ کسی اپنے کا انتظار ہو۔ ایک شام سورج ڈوبتے ہوئے لائبریری کی کھڑکیوں میں سنہری روشنی بھر آئی۔ دروازہ کھلا، ارسلان داخل ہوا، تھکا ہوا مگر مسکراتا ہوا۔ میں واپس آ گیا ہوں، اس بار پورا دل لے کر۔ مہرالنساء کے لبوں پر وہ مسکراہٹ آئی جو صرف ایک شخص دیکھ سکتا تھا جس کی آنے سے زندگی بدل جائے۔ ارسلان آہستہ سے اس کے سامنے بیٹھا اور بولا، میں ڈر گیا تھا کہ کہیں تم بھی چلی نہ جاؤ۔ مہرالنساء نے مسکرا کر کہا، جو دل کی جگہ لے لے وہ کہا جاتا ہے۔ لائبریری کے لائٹس مدھم ہو رہی تھی مگر ان دونوں کی آنکھوں کی روشنی بڑھ رہی تھی۔ ارسلان نے پہلی بار اس کا ہاتھ تھاما، نرمی سے جیسے کسی نایاب چیز کو چھوا ہو۔ کیا تم مجھے دوبارہ شروع ہونے کا موقع دو گی؟ مہرالنساء نے ہلکے سے سر جھکا کر کہا، میں تو اسی دن راضی ہو گئی تھی جب تم نے ٹوٹی کتاب جوڑ کر دکھائی تھی۔ ارسلان نے آنکھیں بند کر کے شکر ادا کیا۔ زندگی پہلی بار آسان لگ رہی تھی۔ اس لمحے دونوں کو احساس ہوا کہ کچھ محبتیں دھیرے دھیرے آتی ہے مگر ہمیشہ رہ جاتی ہے۔ مہرالنساء کو ہمیشہ لگتا تھا کہ زندگی بہت سادہ ہے جب تک ارسلان اس کی زندگی میں نہیں آیا تھا۔ وہ لائبریری میں نیا نیا آیا تھا، خاموش، آہستہ بولنے والا مگر آنکھوں میں عجیب سی گہرائی۔ مہرالنساء نے پہلی بار اسے اس وقت دیکھا جب وہ دھیرے سے ٹوٹی ہوئی کتابوں کے صفحے ٹھیک کر رہا تھا۔ ارسلان نے مسکرا کر کہا، کتابوں کا بھی دل ہوتا ہے، انہیں ٹوٹا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ بس وہی لمحہ تھا جب مہرالنساء کے دل میں پہلی بار ہلکی سے لہر اٹھی۔ دونوں آہستہ آہستہ دوست بن گئے، روز لائبریری میں بیٹھ کر چائے پیتے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنستے۔ مگر ایک راز تھا، ارسلان کی ہنسی میں چھپی ہوئی تھوڑی سی اداسی جو وہ کبھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن مہرالنساء نے پوچھ ہی لیا، ارسلان تم کبھی دل سے ہنستے کیوں نہیں ہو؟ وہ خاموش ہو گیا، جیسے لفظ حلق میں پھنس گئے ہو، کیونکہ دل ٹوٹنے کے بعد ہنسی آواز نہیں دیتی۔ اس نے آہستہ سے کہا۔ اگلے دن ارسلان کہیں غائب تھا، نہ لائبریری میں نہ اس کے گھر۔ مہرالنساء کے دل میں عجیب سی بے چینی بڑھنے لگی۔ 3 دن بعد لائبریری کے دروازے پر ایک خط ملا جس پر صرف اس کا نام لکھا تھا۔ اندر لکھا تھا، مجھے تھوڑا وقت چاہیے، دوڑ کر نہیں، چل کر واپس آؤں گا۔ مہرالنساء نے خط سینے سے لگا لیا، آنکھوں میں نمی اور لبوں پر ہلکی سی امید تھی۔ وہ روز لائبریری کی وہی نشست سافر تھی جیسے وہ کسی اپنے کا انتظار ہو۔ ایک شام سورج ڈوبتے ہوئے لائبریری کی کھڑکیوں میں سنہری روشنی بھر آئی۔ دروازہ کھلا، ارسلان داخل ہوا، تھکا ہوا مگر مسکراتا ہوا۔ میں واپس آ گیا ہوں، اس بار پورا دل لے کر۔ مہرالنساء کے لبوں پر وہ مسکراہٹ آئی جو صرف ایک شخص دیکھ سکتا تھا جس کی آنے سے زندگی بدل جائے۔ ارسلان آہستہ سے اس کے سامنے بیٹھا اور بولا، میں ڈر گیا تھا کہ کہیں تم بھی چلی نہ جاؤ۔ مہرالنساء نے مسکرا کر کہا، جو دل کی جگہ لے لے وہ کہا جاتا ہے۔ لائبریری کے لائٹس مدھم ہو رہی تھی مگر ان دونوں کی آنکھوں کی روشنی بڑھ رہی تھی۔ ارسلان نے پہلی بار اس کا ہاتھ تھاما، نرمی سے جیسے کسی نایاب چیز کو چھوا ہو۔ کیا تم مجھے دوبارہ شروع ہونے کا موقع دو گی؟ مہرالنساء نے ہلکے سے سر جھکا کر کہا، میں تو اسی دن راضی ہو گئی تھی جب تم نے ٹوٹی کتاب جوڑ کر دکھائی تھی۔ ارسلان نے آنکھیں بند کر کے شکر ادا کیا۔ زندگی پہلی بار آسان لگ رہی تھی۔ اس لمحے دونوں کو احساس ہوا کہ کچھ
محبتیں دھیرے دھیرے آتی ہے مگر ہمیشہ رہ جاتی ہے۔ مہرالنساء کو ہمیشہ لگتا تھا کہ زندگی بہت سادہ ہے جب تک ارسلان اس کی زندگی میں نہیں آیا تھا۔ وہ لائبریری میں نیا نیا آیا تھا، خاموش آہستہ بولنے والا مگر آنکھوں میں عجیب سی گہرائی۔ مہرالنساء نے پہلی بار اسے اس وقت دیکھا جب وہ دھیرے سے ٹوٹی ہوئی کتابوں کے صفحے ٹھیک کر رہا تھا۔ ارسلان نے مسکرا کر کہا، کتابوں کا بھی دل ہوتا ہے، انہیں ٹوٹا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ بس وہی لمحہ تھا جب مہرالنساء کے دل میں پہلی بار ہلکی سے لہر اٹھی۔ دونوں آہستہ آہستہ دوست بن گئے، روز لائبریری میں بیٹھ کر چائے پیتے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنستے۔ مگر ایک راز تھا، ارسلان کی ہنسی میں چھپی ہوئی تھوڑی سی اداسی جو وہ کبھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن مہرالنساء نے پوچھ ہی لیا، ارسلان تم کبھی دل سے ہنستے کیوں نہیں ہو؟ وہ خاموش ہو گیا، جیسے لفظ حلق میں پھنس گئے ہو، کیونکہ دل ٹوٹنے کے بعد ہنسی آواز نہیں دیتی۔ اس نے آہستہ سے کہا۔ اگلے دن ارسلان کہیں غائب تھا، نہ لائبریری میں نہ اس کے گھر۔ مہرالنساء کے دل میں عجیب سی بے چینی بڑھنے لگی۔ 3 دن بعد لائبریری کے دروازے پر ایک خط ملا جس پر صرف اس کا نام لکھا تھا۔ اندر لکھا تھا، مجھے تھوڑا وقت چاہیے، دوڑ کر نہیں، چل کر واپس آؤں گا۔ مہرالنساء نے خط سینے سے لگا لیا، آنکھوں میں نمی اور لبوں پر ہلکی سی امید تھی۔ وہ روز لائبریری کی وہی نشست مسافر تھی جیسے وہ کسی اپنے کا انتظار ہو۔ ایک شام سورج ڈوبتے ہوئے لائبریری کی کھڑکیوں میں سنہری روشنی بھر آئی۔ دروازہ کھلا، ارسلان داخل ہوا، تھکا ہوا مگر مسکراتا ہوا۔ میں واپس آ گیا ہوں، اس بار پورا دل لے کر۔ مہرالنساء کے لبوں پر وہ مسکراہٹ آئی جو صرف ایک شخص دیکھ سکتا تھا، جس کی آنے سے زندگی بدل جائے۔ ارسلان آہستہ سے اس کے سامنے بیٹھا اور بولا، میں ڈر گیا تھا کہ کہیں تم بھی چلی نہ جاؤ۔ مہرالنساء نے مسکرا کر کہا، جو دل کی جگہ لے لے وہ کہا جاتا ہے۔ لائبریری کے لائٹس مدھم ہو رہی تھی مگر ان دونوں کی آنکھوں کی روشنی بڑھ رہی تھی۔ ارسلان نے پہلی بار اس کا ہاتھ تھاما، نرمی سے، جیسے کسی نایاب چیز کو چھوا ہو۔ کیا تم مجھے دوبارہ شروع ہونے کا موقع دو گی؟ مہرالنساء نے ہلکے سے سر جھکا کر کہا، میں تو اسی دن راضی ہو گئی تھی جب تم نے ٹوٹی کتاب جوڑ کر دکھائی تھی۔ ارسلان نے آنکھیں بند کر کے شکر ادا کیا۔ زندگی پہلی بار آسان لگ رہی تھی۔ اس لمحے دونوں کو احساس ہوا کہ کچھ محبتیں دھیرے دھیرے آتی ہے مگر ہمیشہ رہ جاتی ہے۔ مہرالنساء کو ہمیشہ لگتا تھا کہ زندگی بہت سادہ ہے جب تک ارسلان اس کی زندگی میں نہیں آیا تھا۔ وہ لائبریری میں نیا نیا آیا تھا، خاموش آہستہ بولنے والا مگر آنکھوں میں عجیب سی گہرائی۔ مہرالنساء نے پہلی بار اسے اس وقت دیکھا جب وہ دھیرے سے ٹوٹی ہوئی کتابوں کے صفحے ٹھیک کر رہا تھا۔ ارسلان نے مسکرا کر کہا، کتابوں کا بھی دل ہوتا ہے، انہیں ٹوٹا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ بس وہی لمحہ تھا جب مہرالنساء کے دل میں پہلی بار ہلکی سے لہر اٹھی۔ دونوں آہستہ آہستہ دوست بن گئے، روز لائبریری میں بیٹھ کر چائے پیتے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنستے۔ مگر ایک راز تھا، ارسلان کی ہنسی میں چھپی ہوئی تھوڑی سی اداسی جو وہ کبھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن مہرالنساء نے پوچھ ہی لیا، ارسلان تم کبھی دل سے ہنستے کیوں نہیں ہو؟ وہ خاموش ہو گیا، جیسے لفظ حلق میں پھنس گئے ہو، کیونکہ دل ٹوٹنے کے بعد ہنسی آواز نہیں دیتی۔ اس نے آہستہ سے کہا۔ اگلے دن ارسلان کہیں غائب تھا، نہ لائبریری میں نہ اس کے گھر۔ مہرالنساء کے دل میں عجیب سی بے چینی بڑھنے لگی۔ 3 دن بعد لائبریری کے دروازے پر ایک خط ملا جس پر صرف اس کا نام لکھا تھا۔ اندر لکھا تھا، مجھے تھوڑا وقت چاہیے، دوڑ کر نہیں، چل کر واپس آؤں گا۔ مہرالنساء نے خط سینے سے لگا لیا، آنکھوں میں نمی اور لبوں پر ہلکی سی امید تھی۔ وہ روز لائبریری کی وہی نشست مسافر تھی جیسے وہ کسی اپنے کا انتظار ہو۔ ایک شام سورج ڈوبتے ہوئے لائبریری کی کھڑکیوں میں سنہری روشنی بھر آئی۔ دروازہ کھلا، ارسلان داخل ہوا، تھکا ہوا مگر مسکراتا ہوا۔ میں واپس آ گیا ہوں، اس بار پورا دل لے کر۔ مہرالنساء کے لبوں پر وہ مسکراہٹ آئی جو صرف ایک شخص دیکھ سکتا تھا، جس کی آنے سے زندگی بدل جائے۔ ارسلان آہستہ سے اس کے سامنے بیٹھا اور بولا، میں ڈر گیا تھا کہ کہیں تم بھی چلی نہ جاؤ۔ مہرالنساء نے مسکرا کر کہا، جو دل کی جگہ لے لے وہ کہا جاتا ہے۔ لائبریری کے لائٹس مدھم ہو رہی تھی مگر ان دونوں کی آنکھوں کی روشنی بڑھ رہی تھی۔ ارسلان نے پہلی بار اس کا ہاتھ تھاما، نرمی سے، جیسے کسی نایاب چیز کو چھوا ہو۔ کیا تم مجھے دوبارہ شروع ہونے کا موقع دو گی؟ مہرالنساء نے ہلکے سے سر جھکا کر کہا، میں تو اسی دن راضی ہو گئی تھی جب تم نے ٹوٹی کتاب جوڑ کر دکھائی تھی۔ ارسلان نے آنکھیں بند کر کے شکر ادا کیا۔ زندگی پہلی بار آسان لگ رہی تھی۔ اس لمحے دونوں کو احساس ہوا کہ کچھ محبتیں دھیرے دھیرے آتی ہے مگر ہمیشہ رہ جاتی ہے۔ مہرالنساء کو ہمیشہ لگتا تھا کہ زندگی بہت سادہ ہے جب تک ارسلان اس کی زندگی میں نہیں آیا تھا۔ وہ لائبریری میں نیا نیا آیا تھا، خاموش آہستہ بولنے والا مگر آنکھوں میں عجیب سی گہرائی۔ مہرالنساء نے پہلی بار اسے اس وقت دیکھا جب وہ دھیرے سے ٹوٹی ہوئی کتابوں کے صفحے ٹھیک کر رہا تھا۔ ارسلان نے مسکرا کر کہا، کتابوں کا بھی دل ہوتا ہے، انہیں ٹوٹا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ بس وہی لمحہ تھا جب مہرالنساء کے دل میں پہلی بار
ہلکی سے لہر اٹھی، دونوں آہستہ آہستہ دوست بن گئے، روز لائبریری میں بیٹھ کر چائے پیتے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنستے، مگر ایک راز تھا، ارسلان کی ہنسی میں چھپی ہوئی تھوڑی سی اداسی جو وہ کبھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن مہرالنساء نے پوچھ ہی لیا، ارسلان تم کبھی دل سے ہنستے کیوں نہیں ہو؟ وہ خاموش ہو گیا، جیسے لفظ حلق میں پھنس گئے ہو، کیونکہ دل ٹوٹنے کے بعد ہنسی آواز نہیں دیتی۔ اس نے آہستہ سے کہا۔ اگلے دن ارسلان کہیں غائب تھا، نہ لائبریری میں نہ اس کے گھر۔ مہرالنساء کے دل میں عجیب سی بے چینی بڑھنے لگی۔ 3 دن بعد لائبریری کے دروازے پر ایک خط ملا جس پر صرف اس کا نام لکھا تھا۔ اندر لکھا تھا، مجھے تھوڑا وقت چاہیے، دوڑ کر نہیں، چل کر واپس آؤں گا۔ مہرالنساء نے خط سینے سے لگا لیا، آنکھوں میں نمی اور لبوں پر ہلکی سی امید تھی۔ وہ روز لائبریری کی وہی نشست سافر تھی جیسے وہ کسی اپنے کا انتظار ہو۔ ایک شام سورج ڈوبتے ہوئے لائبریری کی کھڑکیوں میں سنہری روشنی بھر آئی۔ دروازہ کھلا، ارسلان داخل ہوا، تھکا ہوا مگر مسکراتا ہوا۔ میں واپس آ گیا ہوں، اس بار پورا دل لے کر۔ مہرالنساء کے لبوں پر وہ مسکراہٹ آئی جو صرف ایک شخص دیکھ سکتا تھا جس کی آنے سے زندگی بدل جائے۔ ارسلان آہستہ سے اس کے سامنے بیٹھا اور بولا، میں ڈر گیا تھا کہ کہیں تم بھی چلی نہ جاؤ۔ مہرالنساء نے مسکرا کر کہا، جو دل کی جگہ لے لے وہ کہا جاتا ہے۔ لائبریری کے لائٹس مدھم ہو رہی تھی مگر ان دونوں کی آنکھوں کی روشنی بڑھ رہی تھی۔ ارسلان نے پہلی بار اس کا ہاتھ تھاما، نرمی سے، جیسے کسی نایاب چیز